جامعہ دارالعلوم کراچی کے استاد حضرت مولانا اعجاز احمد صمدانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وقال علیہ الصلاۃ والسلام وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز علماء کرام، حاضرین مجلس اور فضلائے جامعہ اور میرے پیارے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ آج کا موقع ہم سب کے لیے عظیم خوشیوں کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ خوبصورت دن دکھایا کہ جامعہ سے تقریباً 50 طلباء فارغ التحصیل ہو رہے ہیں اور اتنے ہی طلباء تقریباً قرآن مجید کی تکمیل کر کے فارغ ہو رہے ہیں۔ ایسے مواقع پر خوشی بھی ہوتی ہے اور قرآن و حدیث میں اس عمل کے جو فضائل ہوتے ہیں ان کو بھی بیان کرنے کا معمول ہوتا ہے۔ مثلا جو قرآن کریم حفظ کر کے مکمل کر کے جا رہے ہیں وہ تو اس سے واقف ہے، اور جو یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ بھی قرآن کریم کے فضائل ختم قرآن کے موقع پہ جب رمضان مبارک ہوتا ہے تو سنتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ حرف من القرآن فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھ لیا اس کو ایک نیکی ملے گی، اور اللہ کا ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کے اوپر اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھ کر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ لا اقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف ومیم حرف ولام حرف ومیم حرف۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پوری الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے اور لام الگ حرف ہے۔ تو گویا اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھے گا تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس میں بھی محدثین کا اختلاف ہے کہ یہ الف لام میم ہے یا علم تر کیف کا جو شروع میں علم ہے وہ والا ہے، کیونکہ وہ علم جو ہے اس میں 3 حروف ہیں، اور الف لام میم کے اندر لام کو بھی کھینچتے ہیں جو 3 حرفوں کے برابر ہے، اور میم کو بھی کھینچتے ہیں جو 3 حرفوں کے برابر ہے۔ تو اگر لام اور میم کریں گے تو صرف الف لام میم کہنے پر 70 نیکیاں ملیں گی، اور اگر الف لام میم کے ساتھ پورا پارہ پڑھ لیں گے تو پھر نہ جانے کتنی نیکیاں ملیں گی۔ اور یہ نیکیاں وہ ہیں جو بغیر وضو کے پڑھنے پر ملتی ہیں، اور اگر وضو کر لے گا تو اور بڑھ جائے گا، اور اگر نماز میں پڑھے گا تو 100 گنا اور بڑھ جائے گا۔ اور نیکی کیا چیز ہے اس کا دنیا میں اندازہ لگانا اس لیے مشکل ہے کہ دنیا میں یہ کرنسی چلتی نہیں، ورنہ جہاں یہ کرنسی چلتی ہے اس کے بارے میں احادیث طیبہ میں یہ بات آتی ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان حیران اور پریشان پھر رہا ہوگا، اور کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، تو اس سے کوئی پوچھے گا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہے گا میرا حساب کتاب ہوا تو میرے نیکی اور گناہوں کا پلڑا برابر ہو گیا، اب جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی اور چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا ہے کہ ایک نیکی اگر اور لے کر آ جاؤ تو سیدھا جنت بھیج دیتے ہیں، ورنہ اعراف میں کچھ عرصہ انتظار کرنا پڑے گا۔ تو میں تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی ایک اللہ کا بندہ مجھے آج کے دن ایک نیکی دے دے، تو کوئی بھی نہیں دے رہا۔ ماں کے پاس جاتا ہوں وہ کہتی بیٹا بہت
پیار اٹھایا تمہارا، لیکن وہ دنیا کی بات تھی، اب میرا حساب ہونے والا، مجھے معلوم نہیں کیا ہوگا۔ باپ کے پاس جاتا ہوں وہ بھی یہی جواب دیتا ہے، دوست کے پاس جاتا ہوں وہ بھی یہی جواب دیتا ہے، اور پھر اس کا جواب دینا یہ بہت بڑی عظیم نیکی ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتاب ملفوظات کی ہے، مجالس حکیم الامت، اس میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک دیہاتی ان پڑھ خاتون کا انتقال ہو رہا تھا، تو وہ عربی میں کچھ کہہ رہی تھی، تو گھر والے تو کچھ عربی جانتے نہیں ہیں، تو ایک مولوی صاحب کے پاس گئے، کہا یہ کچھ کہہ رہی ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ ذرا کان لگائیں اور بتائیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو مولانا صاحب آئے، جب انہوں نے کان لگایا تو عربی میں وہ کہہ رہی تھی کہ ہاذان الملکان یقولان لی ادخلی الجنہ، یہ دو فرشتے آئے ہیں اور یہ دونوں مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو انہوں نے گھر والوں سے پوچھا یہ تو یہ کہہ رہی ہے، یہ کیا عمل کرتی تھی اپنی زندگی میں؟ انہوں نے کہا یہ تو بالکل ایسی تھی، اس کی تو کوئی خاص بات ہے نہیں، اب پتہ نہیں کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا نہیں سوچو، شاید اس کی کوئی بات ہو۔ تو سوچ کر انہوں نے کہا اس کی ایک بات یہ تھی کہ جب مسجد میں اذان ہو جاتی تھی تو سر پہ دوپٹہ رکھ کے خاموشی سے سنتی تھی اور کسی اور کو بولنے بھی نہیں دیتی تھی۔ تو فرمایا ہاں ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہو تو اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اب دیکھو ایک مؤذن ہم رکھتے ہیں، اگر ہم ایک ٹیپ ریکارڈر پہ اس کو کر لیں تو ایک مؤذن کی تنخواہ بچتی ہے نہیں بچتی، لیکن شریعت کو یہ پسند نہیں۔ صبح بندہ اٹھے گا ٹیپ نہیں لگے گی، اس لیے کہ اللہ کے کلمے کی عظمت یہ ہے کہ بندہ خود اہتمام کر کے جائے، تو اس اللہ کے ہاں اس کی عظمت ہے۔ تو اس لیے اللہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ آدمی پھر رہا ہے کہ کوئی مجھے ایک نیکی دے دے، کوئی نہیں دے رہا، یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ ایک آدمی کے پاس پہنچا، اس نے دیکھا، اس نے کیا بات ہے، کہا یہ مسئلہ ہے، کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا بھائی میرے پاس تو ہے ہی یہ نیکی، جب تمہاری اتنی نیکیاں تمہارے کام نہیں آئیں تو میری ایک میرے کس کام کی ہے، لے جاؤ یہ تمہارے کام آ جائے گی۔ تو وہ نیکی لے کے چلا، جب اللہ کے دربار میں حساب والی جگہ پہنچا تو اللہ رب العزت تو سب دیکھ رہے تھے، فرمایا آج کے دن تجھ کو نیکی کس نے دے دی؟ وہ بتائے گا یا اللہ فلاں نے دی، بلا کے لاؤ۔ وہ جب بلا کے آئے گا تو اللہ پوچھے کہ تم نے کیا سوچ کے نیکی دی؟ کہا اللہ میں نے یہ سوچ کے نیکی دی کہ میری ایک نیکی میرے تو کسی کام کی نہیں، چلو اس کا کام ہو جائے۔ تو اللہ فرمائیں گے تم نے محتاج ہو کر یہ سخاوت کی، میں تو بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، جا اس کو بھی بخش دیا اور تیری اس ایک نیکی کی سخاوت پر تمہاری بھی بخشش کر۔ تو اس وقت اندازہ ہوگا کہ یہ ایک نیکی کیا ہے۔ تاریخ انسانیت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور شاید قیامت تک بھی اتنا بڑا کوئی بادشاہ نہ آیا نہ آئے گا جتنے بڑے بادشاہ سلیمان علیہ السلام گزرے ہیں، کہ انسانوں پر بھی حکومت، پرندوں پر بھی حکومت، درندوں پر بھی حکومت، ہواؤں پر بھی حکومت، پانی پر بھی حکومت، ساری مخلوقات پر حکومت ہونے کے ساتھ ساتھ ساری مخلوقات کی آوازیں سنتے بھی ہیں، ان سے باتیں کرتے بھی ہیں۔ اور یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ وہ ایک جگہ تشریف لے جا رہے ہیں لشکر کے ساتھ، تو ایک چونٹی نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تو وہ اپنی چونٹیاں ساتھی کو کہتی ہے ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی آواز دور سے سن لی، ہے کوئی انسان ہمارے اندر، چاہے پاس میں بھی ہو تو ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، ایسا حکمران تاریخ انسانی میں نہیں آیا، پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، اس کی بات سن کے مسکرائے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اس چونٹی کو بلا کے فرمایا کہ تم نے میرے بارے میں یہ کہا کہ ہم روند ڈالیں گے تمہیں، کیا ہم ظالم ہیں کہ تم کو روند ڈالیں گے؟ تو چونٹی نے کیسا جواب دیا؟ کہا نہیں، میں نے آگے یہ بھی کہا ہے وہم لا یشعرون، کہیں بے خبری میں نہ روند ڈالیں۔ ظلم وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کے کیا جاتا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں کہیں روند ڈالیں، اس لیے میں نے وہم لا یشعرون بھی کہا ہے۔ اتنے بڑے بادشاہ، جہاز ہے ان کا، قرآن یہ نقشہ کہتا ہے غدوها شہر و رواحها شہر، صبح سے لے کر دوپہر تک اتنا سفر کر لیتے جتنا ایک مہینے میں ہوتا ہے، اور دوپہر سے شام میں اتنا سفر کر لیتے جتنا ایک مہینے میں ہوتا ہے۔ اب وہ جا رہے ہیں تو نیچے سے ایک آدمی نے دیکھ کر کہا سبحان اللہ لقد اوتی آل داؤد ملکا عظیما، سبحان اللہ، اللہ نے داؤد کے بیٹے سلیمان کو کیسی بادشاہت عطا فرمائی۔
ہوا نے وہ پیغام بغیر ٹیلی فون کے، بغیر موبائل فون کے وہاں پہنچا دیا. اور جہاز بھی ایسا ہے جس میں نہ پیٹرول ہے، نہ اس میں پائلٹ ہے، کچھ بھی نہیں، اور حکم دیا کہ یہیں اتار دو بغیر رن وے کے. وہ اتر گئے اور اس سے کہا بھائی تم نے کیا کہا؟ وہ ڈر گیا کہ آپ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. کہا میں نے تو سبحان اللہ کہا. فرمایا سن، میری ساری بادشاہت تیری اس سبحان اللہ کے اوپر ملنے والے ثواب سے کم ہے، کیونکہ تیرے سبحان اللہ پر جو اجر ہے وہ باقی ہے اور میری بادشاہت فانی ہے. اب بتاؤ اس حافظ قرآن کا مرتبہ جس نے صرف سورہ فاتحہ نہیں، پورا قرآن ایک دفعہ نہیں، نہ جانے ہزاروں دفعہ پڑھا ہوگا. اب اس کی نیکیوں کا اندازہ دنیا میں کوئی انسان لگا سکتا ہی نہیں. قیامت کے وہ وی آئی پی لوگ ہیں. اگر آج خدا نہ خواستہ کوئی انسان کسی 302 جرم میں گرفتار ہو جائے اور کوئی بڑا آدمی، جرم بھی ثابت ہو جائے، بڑا آدمی آ کر سفارش لگائے اور اس کو جیل سے نکال کر لے جائے، تو اس آدمی کا کیا ٹھکانہ ہوگا مرتبے کا کہ میں نے 302 کا بندہ نکال لیا. نکالا کہاں سے؟ دنیا کی جیل سے. نکالا کہاں سے؟ دنیا کے تھانے سے. یہاں تو کتنے کئی 302 کے مجرم پھر رہے ہیں، گرفتار بھی نہیں ہو رہے. کیا کمال کیا؟ اللہ فرماتے ہیں جو کل قیامت کو میری جیل میں جا چکے ہوں گے اور جانا فرض ہو چکا ہوگا، وہاں کوئی ایم پی اے نہیں، کوئی ایم این اے نہیں، کوئی وزیر اعظم نہیں، کوئی دنیا سے بڑا بادشاہ نہیں. حافظ قرآن سے کہا جائے گا آ جائیے ان 10 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، آج اللہ کی جیل سے خود اپنی مرضی سے پسند کرا کے نکل دیجیے. یہ آخرت کے وی آئی پی ہیں، اور آخرت کی زندگی وہ ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو میرے اور آپ کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم ایسے موقع میں بیٹھے ہیں جہاں الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ حفظ کر کے مکمل ہو جائیں. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ شروع فرماتے ہیں. اب دنیا میں کتابیں چھپتی ہے نا، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے اس پہ کوئی غلطی نہ ہو، لیکن اگر کوئی ہو تو ہمیں مطلع کر دیا جائے، اگلے ایڈیشن میں ہم اس کی اصلاح کر لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کی اصلاح کی کوشش نہ کرنا، اس میں غلطی تو کیا، غلطی کا شبہ ہی نہیں ہے. یہ وہ لا ریب کتاب ہے. اور ایک اور حدیث میں اللہ جل شانہ نے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام قرآن کی فضیلت دنیا کی ساری کلاموں پر، سارے علوم پر ایسی ہی ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت تمام مخلوقات پر. اب بتاؤ اللہ اور بندے کوئی جوڑ نہیں، اس طرح دنیا کے سارے علوم کا، ساری زبانوں کا قرآن کے مقابلے میں کوئی جوڑ نہیں. لیکن اگر اس حدیث پہ غور کریں تو جو ایک اہم بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیا دی. مثال میں فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اب ہم قرآن شروع کرتے ہیں اور سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں الف لام میم. اب قرآن کریم کے دنیا میں کتنے ہی ترجمے چھپ چکے ہیں اور کتنی ہی زبانوں میں ترجمے آ چکے ہیں، کوئی ایک ترجمہ ایسا نہیں ہے جس کے نیچے الف لام میم کا ترجمہ لکھا ہو. کوئی ایک بندہ دنیا میں ایسا نہیں جو یہ بتائے کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی الف لام میم کہ الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ہیں. اس کا مطلب تو آتا نہیں، اس کا ترجمہ تو آتا نہیں. تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا وہ حرف جس کے پڑھنے کا مطلب نہیں آتا اس پر یہ نیکی ہے، اور اگر آتا ہے تو ثواب اور بڑھ جاتا ہے. آج جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ قرآن بغیر سمجھے پڑھے تو کیا فائدہ، ترجمہ نہیں آتا تو کیا فائدہ. تو حضور نے تو مثال ہی الف لام میم کی دے دی کہ الف لام میم ایک، اس پر 30 نیکیاں ملیں گی، ترجمہ نہیں آتا تو پھر 30 نیکیاں بغیر مطلب آئے کے بھی 30 نیکیاں ہیں تو مطلب کے ساتھ تو اور بڑھے گی. تو معلوم ہوا کہ بغیر سمجھ آئے پڑھنا اللہ کے ہاں بیکار نہیں. اب قرآن کریم کی سب سے فضیلت والی سورت کس سے بھی پوچھو وہ کہے گا سورہ یاسین ہے. یاسین قلب القرآن، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لو تو 10 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں. اب شروع کر دی یاسین، ترجمہ کسی کو آتا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں کسی نے جس نے اس کا ترجمہ کیا ہو؟ تو کسی نے کہا کہ یاسین کا پڑھنے کا جب مطلب نہیں آتا تو ثواب کہاں سے ہوا.
لہذا یہ جو اعتراض ہمارے ذہنوں میں آتا ہے توتوں کی طرح پڑھ لیا تو کیا ہے، توتوں کی طرف پڑھا یا نہیں پڑھا؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ جب قرآن پڑھو گے اگر بغیر سمجھو پڑھو گے تو بھی اس پر یہ اجر ملے گا، تو پھر وہ فضول اور بیکار کہاں سے گیا؟ پھر وہ فضول اور بیکار کہاں سے ہوا؟ ہاں اگر ترجمہ آئے تو یہ بڑی بات ہے، لیکن یہ سوچنا کہ اگر ترجمہ نہیں آتا اور بغیر ترجمے کے پڑھ لیا تو یہ بیکار ہے، یہ تو حضور نے بھی مثال الف لام میم کی دی، اور حضور نے بھی فرمایا کہ یاسین جو ہے وہ 10 قرآن مجید کے برابر اس کا ثواب ہے، اور اس کا ترجمہ تو دنیا میں کسی انسان کو نہیں آتا۔ لہذا بغیر ترجمے، ایک حدیث میں آتا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ خواب میں ان کو اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی۔ دنیا میں بیداری کی حالت میں ان آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار نہیں ہو سکتا، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے سامنے کچھ پردے ہیں وہ کپڑے کے ہیں جو ہٹیں گے تو ہمیں نظر آئے گا، نعوذ باللہ، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ جیسے دنیا میں سامنے پتلی سی چیز ہوتی ہے تو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ہم مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں، اس طرح اللہ رب العزت کی ذات کی جلال ایسا ہے کہ ہماری ان آنکھوں میں طاقت نہیں ہے، لیکن نیند میں آدمی دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے، وہاں اللہ رب العزت کی زیارت ممکن ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے پوچھا یا اللہ، دنیا میں جتنے بڑے اعمال ہوتے ہیں سب سے آپ کو محبوب عمل اور پیارا عمل کون سا ہے؟ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا یا اللہ، آپ تک پہنچنے کا سب سے قریبی ترین عمل کون سا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا بتلاوت القرآن، قرآن مجید کا پڑھنا۔ پھر انہوں نے سوال کیا بفہم او بلا فہم، کہ سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کا قرب نصیب ہوگا یا بلا سمجھے پڑھیں گے تو بھی آپ کا قرب نصیب ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا بفہم او بلا فہم، پڑھے سمجھ کر پڑھے تو بھی میرے قریب، بغیر سمجھ کے پڑھے تو بھی میرے قریب۔ اگر آپ نے ایک کتاب لکھی ہے اور ایک اور آدمی ہے کسی اور زبان کا، اس کو اور کچھ نہیں آتا، وہ آپ کی کتاب پڑھتا ہے اور اس کا ترجمہ بھی اس کو نہیں آتا، آپ سن رہے ہیں کہ وہ آدمی آپ کی کتاب پڑھ رہا ہے، آپ کو خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ کیا آپ کو تب خوشی ہوگی کہ آپ کو یہ پتہ چلے، بلکہ اس سے زیادہ خوشی ہوگی کہ بیچارے کو آتی بھی نہیں زبان، اس کے باوجود بھی یہ پڑھ رہا ہے، تو آپ کو اس کی اور زیادہ خوشی ہوگی، بیچارہ ہے کوئی اور زبان کا، انگریزی زبان کا، ہندی زبان کا، لیکن میری لکھی ہوئی کتاب کو پڑھ رہا ہے اور بار بار اور محبت سے پڑھ رہا ہے، تو آپ کو اس سے اور زیادہ محبت ہو جائے گی۔ اس لیے بلا فہم پڑھنا اللہ کے ہاں کوئی بیکار چیز نہیں ہے، اللہ کے ہاں بڑی ہی مرتبہ والی چیز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کی ایک عظیم خصوصیت یہ رکھی ہے، جس کو قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ذکر کے لیے۔ اور ذکر کے عربی زبان میں 3 مطلب ہے۔ ذکر کا ایک مطلب ہوتا ہے پڑھنا، جیسے کہتے ہیں نا جب بات کرنا ہے، آپ کا فلاں جگہ ذکر ہو رہا تھا، یعنی آپ کا نام ہم نے زبان سے پڑھا یا بولا۔ تو قرآن کریم کو ہم نے آسان کر دیا پڑھنے کے لیے۔ ہے کوئی پڑھنے والا؟ ہے کوئی پڑھنے والا؟ اب دیکھو گلگت اور چترال کی پہاڑیوں میں، چوٹیوں میں ایک ان پڑھ خاتون جس کو اردو نہیں آتی، وہ صبح اٹھتی ہے، قرآن چنتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، قرآن پڑھتی ہے۔ کوئی دنیا کی کتاب نہیں پڑھ سکتی، اپنی زبان کی کتاب بھی نہیں پڑھ سکتی، اردو کی کتاب بھی نہیں پڑھ سکتی، وہ قرآن پڑھتی ہے اور روزانہ ایک پارہ پڑھ لیتی ہے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ نہیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا؟ ہے کوئی پڑھنے والا؟ دوسرا اللہ نے فرمایا، ذکر کا ترجمہ ہے یاد کرنا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے۔ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اب یہ جو قرآن کریم ہمارے ہاں ملتا ہے تقریباً 600 صفحے کی کتاب ہے۔ 600 صفحات یاد کرنا اس طرح کہ بچپن سے یاد کیا اور بڑھاپے تک زیر زبر کی غلطی بھی نہیں آتی۔ 600 بہت دور کی بات ہے، 60 صفحے بھی بہت دور کی بات ہے، 6 صفحے بھی بہت دور کی بات ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ دکھا دو جس کو 6 سطریں کسی کتاب کی اس طرح یاد ہوں، 6 صفحے کسی کتاب کے اس طرح یاد ہوں کہ مرتے دم تک بھی وہ پڑھے تو اس کو بھولے نہیں۔ کوئی ایک کتاب دکھا دو کسی بھی زبان کی، اپنی زبان میں کوئی ایک بندہ لے کر آؤ جو مجھے 6 صفحے یاد کیے تھے بچپن میں، ابھی تک یاد ہے، اور میں روزانہ دہراتا ہوں، اس کی تلاوت کرتا ہوں، کبھی مجھے بھولیں گے نہیں۔ 6 صفحے کا حافظ نہیں ملتا،
6 صفحے یاد رکھنا زندگی بھر ناممکن اور مشکل ہے، اللہ نے 600 صفحے کو بچے کے دل میں اتار دیا اور یہ اعلان کیا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے۔ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ یہ اللہ یہ ہمارا ایمان یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ القرآن اسم للنظم والمعنی جمیعا، کہ قرآن نام ہے الفاظ کا بھی جو ہم تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن نام ہے ان معانی کا بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرمائے، جس کو ہم وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ اور اللہ نے اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ نے قرآن کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا اور ان احادیث کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا جو محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے۔ آج لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں تو حدیثیں لکھی ہوئی نہیں تھی اور پھر بعد کے زمانوں میں لوگوں نے اس کو یاد کر کر کے پہنچایا۔ ابھی میں اس سے بات کرتا ہوں، وہ اس سے کرتا ہے، وہ اس سے کرتا ہے، 4-5 بندے سے بات کرتے ہیں تو بات بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، وہ محفوظ نہیں رہتی۔ تو حضور کی حدیث کیسے محفوظ رہی؟ اس زمانے میں حدیث کیسے بچ گئی؟ ہم کہتے ہیں اس لیے بچ گئی کہ حدیث بھی تو قرآن ہے۔ آج ایک عام آدمی جو 6 صفحے یاد نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اپنی قرآن کی حفاظت کے لیے اس سے 600 صفحات یاد کرا لیتے ہیں، تو اللہ اسی حدیث کی حفاظت کے لیے ایسے رجال پیدا نہیں کر سکتے جو اس طرح حدیث کو یاد کرتے تھے جس طرح آج ہم قرآن کو یاد کرتے ہیں۔ اور حدیث بھی اسی طرح محفوظ ہے، کیونکہ حدیث بھی ہم تک انہی راستوں سے اور انہی واسطوں سے پہنچی ہے جن راستوں اور واسطوں سے ہم تک قرآن کریم پہنچا ہے۔ تو اگر ہم یہ مانیں یا یہ خیال کر لیں کہ حضور کی حدیث محفوظ نہیں تو پھر قرآن بھی محفوظ نہیں، اس لیے کہ قرآن نے تو کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب یہ پڑھنی کتنی ہے؟ فجر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ ظہر میں کتنی ہے؟ عصر میں کتنی ہے؟ قیام، رکوع، سجدہ، تحیات، یہ ساری تفصیلات تو ساری حدیث میں ہیں۔ اگر حدیث محفوظ نہیں تو پھر قرآن پر عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت نے یہ بتا دیا کہ قرآن بھی محفوظ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی محفوظ ہے، اور ایسا کہ یاد ہو یا نہ ہو امت نے اس کو پہنچایا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے جو ہم سب کو نصیب ہو رہی ہے۔ لیکن ایک بات میں آخر میں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ ایسے مواقع پر جیسا ابھی میں نے بھی ہم فضائل بیان کرتے ہیں، حافظ قرآن کے بھی علماء کرام ابھی فارغ ہو رہے ہیں، ان کے بھی انشاءاللہ فضائل علماء کے بیان کیے جائیں گے، مفتیان کرام کے بھی فضائل بیان کیے جائیں گے۔ لیکن ایک ضابطہ ہے اور وہ بین الاقوامی ضابطہ ہے، اسلام کا بھی ضابطہ ہے، تمام عقل والوں کے ہاں طے شدہ مسلم ضابطہ ہے اور وہ پکا ضابطہ ہے۔ اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ کسی کو جو فضیلت ملتی ہے یا مرتبہ ملتا ہے یا شان ملتی ہے وہ اس کی ذمہ داری کے بقدر ملتی ہے۔ جس کی جتنی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اس کا اتنا زیادہ مرتبہ ہوتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو جب انبیاء کی وراثت ان کو ملی تو مقام بڑا ملا، لیکن اس مقام ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ تمام انبیاء میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری بھی تو سب سے زیادہ ہے۔ تمام انسانوں کے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپ رسول ہیں، اتنی بڑی ذمہ داری لے کر کوئی نبی تشریف نہیں لائے، تو آپ کی ذمہ داری سب سے زیادہ، اس لیے آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ۔ گھر میں باپ کا مرتبہ زیادہ کیوں ہے؟ کہ باپ کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ اس مدرسے کے اندر سب سے بڑا مرتبہ کس کا؟ جو مدرسے کے محترم صاحب ہیں، بھئی سب سے زیادہ بڑا مرتبہ ان کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ ملک کے اندر سب سے بڑا ذمہ دار ہمارا ملک ہے، جو کہ پارلیمانی نظام ہے، تو وزیر اعظم کا مرتبہ زیادہ۔ وزیر عربی زبان کا لفظ ہے جو وزر سے نکلا، جس کا معنی بوجھ، تو وزیر اعظم کا معنی ہے وہ شخص جو سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا ہے۔ جب کوئی آدمی کہتا ہے مجھے وزیر اعظم بناؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا بوجھ اٹھا کے میری کندھوں پہ رکھ دو۔ اصل مطلب اس کا یہ ہے کہ میرے اوپر، وزیر کا معنی بوجھ اٹھانے والا اور وزیر اعظم کا معنی ہوا سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا۔ چونکہ اس کے کندھوں پر سب سے زیادہ بوجھ ہے اس لیے اس کا مرتبہ زیادہ ہے، اور اس کو جو اختیارات دیے جاتے ہیں،
ہم لوگ کون سی جہت دیکھتے ہیں؟ ہم فضائل کو دیکھتے ہیں، اختیارات کو دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم بنوں گا یہ سہولت ملے گی، وزیر اعظم بنوں گا یہ پروٹوکول ملے گا، وزیر اعظم بنوں گا یہ اختیارات ملیں گے۔ اختیارات بذات خود کبھی مقصود نہیں ہوتے، بلکہ وہ ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، بلکہ وہ ذمہ داری کو آپ ٹیم بناتے ہیں، اس میں ایک کیپٹن صاحب ہے، اگر کیپٹن کے پاس اختیار نہیں ہے کس کو کھلانا ہے کس کو نہیں کھلانا ہے، کس کو پہلے کرانا ہے کس کو پیچھے لانا ہے، کس کو کیا کرنا ہے کس کو کیا، کچھ اختیار نہیں ہے، تو پھر اس کے کپتان بننے کا فائدہ؟ کپتان بننا ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اختیارات ملتے ہیں۔ تو چونکہ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس لیے مرد کا مرتبہ زیادہ ہے۔ تو زیادہ مرتبہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اونچے ہو گئے، زیادہ مرتبہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی۔ تو آج جو علماء کرام فارغ ہو رہے ہیں اور جو حفظ قرآن کی تکمیل کر رہے ہیں، اللہ کے فضل سے بہت بڑے مرتبے پر پہنچ گئے ہیں، لیکن اگر وہ صرف فضیلت والی جہت کو سامنے رکھیں گے کہ اللہ نے یہاں پہنچا دیا تو یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن صرف ایک سائڈ سے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے دھوکہ لگ جائے۔ وہ یہ پیغام بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ جتنا بڑا مرتبہ اللہ نے دیا ہے اسی کے بقدر ہمارے اوپر ذمہ داریاں بھی عائد ہو رہی ہیں۔ ایک بچہ جو حافظ نہیں ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو اتنا بری نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن اگر ایک حافظ صاحب جھوٹ بولے گا تو اس کو معاشرے میں زیادہ بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا اس بچے کو چاہیے کہ جب میں نے قرآن پڑھا صبح سے لے کر شام تک، اب میں اپنی زبان کو گندا نہیں کروں، گالی نہیں دوں، غلط بات نہیں کروں، تاکہ میری نیکیاں ضائع نہ ہوں۔ اور علماء کرام کی مثال ایسے ہے جیسے صاف شفاف کپڑا، اگر کالے رنگ کے یا کسی اور رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، دھبا لگ جائے تو وہ اتنا نمایاں نظر نہیں ہوتا، لیکن سفید کپڑے کے اوپر اگر دھبا لگ جائے تو وہ دور سے نظر آتا ہے۔ ان کی کوتاہیوں کو لوگ بڑھا کر، چڑھا کر اور غلط انداز میں بیان کرتے ہیں۔ لہذا آج جس طرح اللہ اپنے فضل سے ہم کو یہ مقام عطا فرما رہے ہیں کہ انبیاء کے وارث کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اس بات کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ اس سند کے ساتھ ہماری طرف کون سی ذمہ داریاں آ رہی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا جذبہ لے کر آئیں گے اور ان کو ذمہ داریوں کو پورا کریں گے تو یہ بھی سن لیں کہ ذمہ داریاں جو شخص جتنی پوری کرتا ہے اسی کے بقدر اس کو عزت ملتی ہے۔ عزت ملنے کا تعلق ذمہ داری سے۔ اب ہم وزیر اعظم کی ہمارے دل میں عزت نہیں ہوتی، حالانکہ اس کے پاس اختیار بھی سب سے زیادہ اور مرتبہ، کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا۔ جس کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں، یہ بڑا ولی اللہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو اس پر ذمہ داریاں تھیں وہ پوری کر دی۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک شخص کو اختیارات مل گئے، سہولیات بھی مل گئی، لیکن اگر وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر پاتا تو پھر لوگ اس کی عزت نہیں کرتے۔ تو اگر علماء فضائل کی طرف بھی متوجہ ہوں گے اور ذمہ داریوں کی طرف دیکھیں گے، لیکن اگر ان کو پورا نہیں کریں گے تو پھر معاشرہ ان کی عزت نہیں کرے گا۔ کچھ عرصے تک تو اعتقاد چلتا رہے گا، لیکن کچھ عرصے کے بعد لوگ بیزار ہوں گے، اور اگر ذمہ داریاں پوری کریں گے تو اللہ رب العزت دنیا کے لوگوں میں کی آنکھوں میں بھی ان کو باعزت بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی عزت نصیب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔